رنگینیاں دکھائیں گا تو اس کے ساتھ تھوڑی میں رنگ رلیاں بھی منا لوں. یہ اس نے نیت کری. ادھر اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر گناہوں میں گزر گئی, کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا, بالکل جاہل ہوں, گناہ گار ہوں, سخت نافرمان ہوں, پتہ نہیں کب موت آ سنبھالے. مجھے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے, مجھے توبہ کرنی چاہیے, مجھے اب کچھ عبادت کر لینی چاہیے. تو چلو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بڑے بھائی سے مشورہ کر لوں, اس کی صحبت اختیار کر لوں, تو مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا اور میں بھی کچھ اللہ اللہ کر لوں گا. اب بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی صحبت میں گناہوں کے لیے آنے کی نیت سے دروازے سے قدم باہر رکھتا ہے, سیڑھی پر رکھتا ہے. ادھر چھوٹا بھائی نیک بننے کے ارادے سے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, اس ارادے سے اس نے کمرے سے قدم باہر نکالا, سیڑھی پر رکھا. وہ گناہ کے ارادے سے سیڑھی اتر رہا ہے, یہ سدھرنے کے ارادے سے سیڑھی چڑھ رہا ہے. بڑے بھائی کا پیر آدھے راستے میں پھسلتا ہے سیڑھی پر, اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا چھوٹے بھائی پہ گرتا ہے, اور دونوں اس چوٹ سے زمین پر پٹخنی کھاتے ہیں کہ دونوں کا دم نکل جاتا ہے, دونوں مر گئے. تو جو چھوٹا تھا اس کو تو چونکہ سدھرنے کے ارادے سے اس نے قدم اٹھایا تھا, اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تھا, تو اس کو تو رحمت نے ڈھانپ لیا. اور بڑے کے 80 سال ہوئے, جھٹکے میں پورے ہو گئے. شیطان کی بات میں آ گیا, شیطان تو ہے ہی جھوٹا, اس 80 سال کہاں سے تھے, تو ٹائم ہی پورا ہو گیا تھا, تو اس کو آخری وقت میں بہکانے آ گیا. وہ اپنی نیت کی وجہ سے برباد ہو گیا. پختہ عزم کر لیا تھا گناہ کا کہ اب مجھے 20 سال گناہ کرنے ہیں, اس وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ گیا. تو اس لیے سمجھے میرے بھائی, تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ بھی جوان ہے, آپ کہاں 40 سال آپ کی عمر ہوئی ہے. میں انشاءاللہ بہت جلدی فارغ کرتا ہوں آپ کو. آپ مہربانی کریں اور شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کریں اور اجتماع میں آئیں. دیکھو نا, 40 سال عبادت گزار کو بھی شیطان نے گمراہ کر کے مروا دیا. تو اس لیے کسی کو بھی شیطان سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی تندرست رکھے, آپ کو بھی تندرست رکھے, نیکیوں بھری سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. تو آپ ضرور آئیے گا. وعدہ تو نہیں کر سکتا. ہاں نہیں, وعدہ کرنا بھی نہیں چاہیے جب کہ پکا ارادہ نہ ہو. اصل میں وہ گھر میں اجازت بھی لینی پڑے گی نا, والد صاحب سے, والدہ سے. آپ بے شک ماں باپ سے اجازت دے لیجئے, انشاءاللہ امید ہے وہ اجازت دے دیں گے. اچھی جگہ کے لیے اللہ کے گھر میں بھی بلا رہا ہوں نا میں آپ کو, اللہ کرے گا وہ اجازت دیتے. ضرور تشریف لائیے. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. اب اس کو 2 قدم ذرا چلے, اس کے ساتھ چلے آگے پہنچانے کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. آپ کا بڑا وقت لے لیا, معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. جب اجتماع کے لیے ایک کو راضی کر رہے ہیں اور اسی پر کوشش کر رہے ہیں, تو قافلے کا بولیں گے نا تو بدک جائے گا کہ اب تو پکڑ کے مجھے لے جائیں گے 3 دن کے لیے, 30 دن کے لیے. تو موقع کی مناسبت سے یا تو قافلے کی دعوت دی تو قافلے پر انفرادی کوشش کرے, نیکی کی دعوت میں چلنے کے لیے علاقائی دورے پر چلنے کے لیے کوشش کی تو اسی کی طرف زور دے, مدنی انعامات کی دعوت دی تو اسی کی طرف دھیان دے. تو کئی باتیں ایک ساتھ اپنے کر دیں گے نا, یہ بھی کرنا آپ کو, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا, تو گھبرا جائیں گے. پہلی ملاقات میں بات اسلام بھائی وہ کرتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں, امامہ بھی بندوا دیتے ہیں. اب یہ ماڈرن ہے بیچارہ, داڑھی کا بولو یہ بولے گا, آپ کا اگر روب ہے تو ہاں بولے گا, امامہ تو بھی ہاں بولے گا, مدنی سوٹ بھی آپ نے پہننا ہے ہاں بولے گا. تو بیچارہ یوں اگر دل میں اس کے نیت نہیں ہے اور اس نے ہاں بول دیا تو یہ گناہوں میں پڑتا رہا, گناہ کرتا رہا. یہ جان چھڑانے کے لیے بول رہا ہے کہ مولانا پھر لیکچر دے گا, میں نہ بولوں گا تو ہاں کرتا رہے گا. یہ میں نے اس میں غیبت کی تباہ کاریاں میں اس طرح کے مکالمے دیے ہیں, انفرادی کوشش کا غلط انداز, درست انداز وغیرہ یہ دیے ہیں. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا ہے. آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اس میں تنظیمی طور پر بھی الحمدللہ اتنے مدنی پھول ہیں جو بات بات پہ ہمارے مبلغین
اپنی نادانیوں کی وجہ سے جھوٹ بول جاتے ہیں، جھوٹے وعدے لے لیتے ہیں، جھوٹے ارادے کروا دیتے ہیں، جھوٹی نیتیں کروا دیتے ہیں، سب اس میں بھرا ہوا ہے۔ میں نے اتنا طول دیا تو اب انہوں نے گھڑی دیکھی، آپ نے دیکھا نا، اب گھڑی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ اکتا گئے۔ تو انہوں نے یہ بھی تربیت کی خاطر گھڑی دیکھی، آپ کی تربیت کے لیے، کہ اگر کوئی گھڑی دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اب جانا چاہتا ہے۔ گھڑی دیکھے، چہرہ بگاڑے، تھوڑا ادھر دیکھے، یوں لاپرواہی سے سنے تو سمجھ جاؤ کہ یہ سننا نہیں چاہتا، تو اس کو بہت جلدی فارغ کر دیا جائے۔ تو موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ یہ مدنی پھول ہمارے درس دینے والوں کو تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت وہ لوگ بھی سن رہے جو درس میں بیٹھیں گے تو وہ گھڑی دیکھیں گے، یار چلو ان کے وہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ جب گھڑی دیکھو تو ان کو چھوڑ دو، تو میں ذرا گھڑی دیکھ لوں، میں تھوڑا ادھر ادھر دیکھوں تاکہ یہ جلدی مولانا میرے کو چھوڑ دے۔ نہیں تو درس دینے والے کو تو مولانا پکڑ کے کہاں رکھتا ہے؟ درس دینے والے تو اٹھ کے چلے ہی جاتے ہیں نا۔ یہ جو انفرادی کوشش میں گفتگو کر رہے ہیں نا، بات اس کی، اور درس تو دینا ہی اپنی کیا کتنے منٹ لیے؟ 7 منٹ لکھے، 7 منٹ کا درس دینا۔ آج خیر میں نے کیا کوشش کی کہ وہ اب ابتدا تھی، اور کتاب کی بھی ابتدا تھی، تو میں نے کہا کچھ تعریفات وغیرہ آ جائیں، پھر تھوڑا سا چھوڑ کر میں نے وہ غیبت کی وعیدیں بھی سنا دی، تاکہ غیبت کا جب یہ سب کچھ بتایا تو آدمی ڈر بھی تو پیدا ہو، جو پہلی بار سنا ہو کہ غیبت بہت تباہ کار ہے، اس سے بچنا ضروری۔ مزید کیسے مدنی پھولوں درس فیضان سنت کے حوالے سے؟ فیضان سنت جلد دوم کے باب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 495 پر شروع ہو کر 97 پر ختم ہو رہے ہیں۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے درس فیضان سنت کے 22 مدنی پھول۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بدمذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو دیکھا، درس فیضان سنت دینے میں امید ہے کہ جنت مل جائے انشاءاللہ۔ نیت ہونی چاہیے کہ میں سنت کو قائم کر رہا ہوں، اعلاء کلمت الحق کر رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہی عن المنکر کر رہا ہوں، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ نمبر 2، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ دعائے مصطفیٰ، وہ اسلامی بھائی ذمہ داران بعد میرے سے دعائے عطار لکھواتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں گے کہ آپ انعامات، مدنی انعامات کے لیے دعا لکھ دو، تو اس کے لیے دعا لکھ دو، تو اس کے لیے دعا لکھ دو۔ تو یہ دیکھو دعائے مصطفیٰ ہے، دعائے عطار تو خیر کس کھاتے میں، دعائے مصطفیٰ کی شان تو آپ سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کتب الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں کی کثرت درس و تدریس کے باعث آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ادریس ہوا۔ 4، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ تو درس سننے کی فضیلت اس میں آ گئی۔ 5، فیضان سنت سے درس دینا بھی دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے۔ گھر، مسجد، دکان، اسکول، کالج، چوک وغیرہ میں وقت مقرر کر کے روزانہ درس کے ذریعے خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیے، ڈھیروں ثواب کمائی۔ 6، فیضان سنت سے روزانہ کم از کم 2 درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ 7، پارہ 28 سورۃ التحریم کی 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ فیضان سنت کا درس بھی ہے۔ درس کے علاوہ سنت و میرے بیان یا مدنی مذاکرے کا روزانہ ایک کیسٹ
بھی گھر والوں کو سنائیے۔ 8 ذمہ دار گھڑی کا وقت مقرر کر کے روزانہ چوک درس کا اہتمام کریں۔ مثلا رات 9 بجے مدینہ چوک، 9:30 بجے بغدادی چوک،